اسلامک ہسٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں آج کی اس ویڈیو میں ایک سچا واقعہ آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ یہ ایک قبر کا عبرت ناک واقعہ ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو سن کر اس سے عبرت حاصل کریں۔ قیام پاکستان سے پہلے یہ واقعہ جنوبی بند کے ایک قصبے میں پیش آیا۔ وہاں ایک بہت بڑا رئیس رہتا تھا۔ اس کی تجوریاں لاکھوں روپے کی نقدی کے علاوہ سونے اور قیمتی جوہرات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ لکھ پتی کہلاتا تھا۔ اس نے وصیت کی کہ اس کی تمام دولت، سونے، جوہرات، اراضی اور جائیداد کا مالک وہ شخص ہوگا جو 2 دن تک قبر میں اس کے ساتھ رہے گا۔ اس قصبے میں ایک موچی رہتا تھا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد اس کی آمدنی 8 آنے ہوتی تھی۔ اس زمانے میں 1 روپے 16 آنے کا ایک ہوتا تھا۔ جوتیاں مرمت کرنے کے دوران اس نے بھی کئی لاکھوں سے اس وصیت کے بارے میں سنا۔ وہ کئی بار اپنے 8 آنے روزانہ کمائی کا سوچتا اور پھر اس رئیس شخص کی دولت اور جائیداد کا تصور کرتا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں وہ اس رئیس شخص کی میت کے ساتھ قبر میں رہنے کی حامی بھر لے۔ اس نے کہا 8 آنے روز کی کمائی سے عمر تنگی میں گزر رہی ہے۔ اگر قبر میں مر گیا تو اس مفلسی سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر 2 دن بعد زندہ نکل آیا تو پھر ورے نیارے ہو جائیں گے اور عمر عیش میں گزرے گی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ وہ رئیس کے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر موچی کی پیشکش سامنے آئی، ادھر قدرت کا فیصلہ آ گیا۔ وہ رئیس انتقال کر گیا۔ قصبے کے قبرستان میں لوگوں کو بہت بڑا ہجوم تھا۔ قبر کو چوڑا بنایا گیا۔ ایک جانب میت رکھنے کی جگہ تھی اور دوسری ہی جگہ موچی کے لیٹنے کی جگہ بنائی گئی۔ وہاں پانی کے برتن بھی رکھ دیے گئے اور قبر سے باہر ہوا کی فراہمی کے لیے نلکیاں بھی لگا دی گئیں۔ میت کو قبر میں لٹایا گیا اور اس کے ساتھ موچی کو بھی لٹایا گیا۔ تختے رکھ دیے گئے اور اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ قبرستان میں آنے والے لوگوں کی عجیب کیفیت تھی کہ کوئی خوف سے کانپ رہا تھا، کوئی موچی کو لالچی شخص قرار دے رہا تھا، کوئی اسے بہادر کہہ رہا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ قبرستان میں دیر تک لوگوں کا مجمع رہا اور متعظمین نے اس بات کو یقینی بنایا کہ نلکیوں سے ہوا قبر کے اندر جا رہی ہے اور واپس بھی آ رہی ہے۔ اب لوگوں کو 2 دن کے گزرنے کا انتظار تھا۔ 2 دن کے بعد اس رئیس کا وکیل قبرستان میں آیا۔ اب قبر کھول کر دیکھنا تھا کہ وہ موچی زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے اگر موچی زندہ ہے تو اب وہ نیا رئیس ہوگا، ساری جائیداد، عارضی دولت اور سونے کا مالک ہوگا۔ قبر کی مٹی ہٹائی گئی، تختے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ موچی زندہ ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر دو لوگوں نے اس کو ہاتھ دیا اور وہ قبر سے باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ باہر جب اس نے اتنا بڑا مجمع دیکھا تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ وکیل آگے بڑھا اور بولا آپ کو نئی زندگی مبارک ہو، اب آپ تمام جائیداد کے مالک ہیں۔ موچی نے زور زور سے ہاتھ ہلائے اور کمزور آواز میں بولا نہیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ زمینیں۔ اس کی بات سن کر لوگ سمجھے شاید قبر سے خوف زدہ ہو گیا ہے۔ وکیل نے کہا جناب آپ کو مبارک ہو، آپ زندہ نکل آئے، آپ خوش نصیب ہیں۔ مجھے پھر بولا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وکیل نے حیرت سے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ موچی بولا میں قبر سے اپنے 8 آنے کا حساب تو دے نہ سکا، اتنی بڑی جائیداد اور اتنے روپے اور اتنے سونے کا حساب کیسے دوں گا؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بات سن کر مجھ پر سناٹا چھا گیا۔ وکیل نے خشک گلے پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ موچی نے کہا بس میں 8 آنے کا حساب نہیں دے پا رہا تھا اور عذاب قبر سے میں اتنا ڈر گیا ہوں، مجھے اب کسی پیسے روپے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ قبر کا عذاب مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے قبر میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ جتنا مرضی کمائیں، دولت کو چاہے جس بینک میں رکھیں،
جوہرات کو جس لاکر میں رکھنا رکھیں، جتنی جائیداد بنا سکتے ہیں بنا لیجئے، مگر اتنا یاد رکھیے اس شخص سے 8 آنے کا حساب نہ دیا گیا۔ آپ اتنی بڑی دولت کا حساب دے سکیں تو مزے سے دولت جمع کریں اور آخرت میں عذاب قبر کا مزہ چکھیں۔ آج کی ویڈیو میں تھا صرف اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔